تمہیں تو یہ کہتے ہو نا کہ اسلام جو ہے کافروں کو مارنے کاٹنے کی بات کرتا ہے، یہ تمہارے ذہن میں زہر بو دیا گیا ہے، تمہیں ڈرا دیا گیا ہے. تم کبھی آؤ ہم سے اسلام سمجھو، ہم بتائیں گے کہ اسلام میں غیر مسلموں کے کافروں کے حقوق کتنے ہیں. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ تمہارے بغل میں، تمہارے پڑوس میں رہنے والے جو لوگ ہیں، یہاں پر مسلمان کی بات نہیں کی میرے حضور نے، مطلق پڑوسی کی بات کی ہے کہ وہ پڑوسی خواہ کسی بھی ذات کا ہو، کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ تمہارا پڑوسی ہے تو اس کا خیال رکھنا اور اس کے مال جان، عزت اور آبرو کی حفاظت کرنا یہ مسلمانوں تمہارا حق ہے. اور اگر تم نے اس کے حقوق کی ادائیگی نہیں کی، تم نے اس کے حقوق کو پامال کیا، تو کل قیامت کے دن تمہیں جنت کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، سخت عذاب میں تم گرفتار کیے جاؤ گے. اور ایک روایت ہے، غالباً سنن ابو داؤد کی یہ روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ وہ غیر مسلم، وہ کافر جس کو تم لوگ کافر کا لفظ تمہارے ذہن میں جو ایک بھر دیا گیا نا کہ کافروں تو قرآن میں مارنے اور کاٹنے کی بات کی جاتی ہے، سنو کافروں کے حقوق اسلام میں کیا ہیں. وہ جن کو مارنے کاٹنے کی بات کی گئی، ایک بندہ تم پر تلوار لے کر کے تمہیں ذبح کرنے جا رہا ہے تو تم کیا کہو گے کہ لو بھائی ہماری گردن کاٹ لو؟ کیا کرو گے؟ تو تمہیں تو بھی اپنے بچاؤ کے لیے کچھ کرنا ہوگا، اپنے دفاع کے لیے کچھ ہاتھ اٹھانا ہوگا. تو وہاں اس کافر کی بات ہو رہی کہ جو تمہیں کاٹنے آئے تو اس کے مقابلے میں تم بھی اپنا دفاع کرو، اس سے لڑائی کرو، اپنی جان بچاؤ. لیکن باقی جو کافر ہیں، باقی جو غیر مسلم ہیں، ان کے حقوق میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کس طرح سکھا رہے ہیں. میرے حضور فرماتے ہیں کہ وہ غیر مسلم، وہ کافر جو اسلام کو نہیں مانتا لیکن اسلامی شہر میں رہتا ہے، اسلامی حکومت میں رہتا ہے یا مسلمانوں کے شہر میں رہتا ہے، اگر اس کی عزت پہ کوئی آنچ آتی ہے، کوئی مسلمان اس کا ناحق خون کرتا ہے، اس کا قتل کرتا ہے یا کوئی بھی اس کا حق مارتا ہے، تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میں اس غیر مسلم کا اللہ کی بارگاہ میں وکیل ہوں گا، میں اس کی وکالت کروں گا اور اس غیر مسلم کو میں اللہ کی بارگاہ میں انصاف دلاؤں گا. میں ایسے مسلمان جنہوں نے اس کا دنیا میں حق مارا ہے، جنہوں نے اس پہ ظلم کیا ہے، میں ایسے لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں سزا دلواؤں گا. یہ میرے نبی فرما رہے ہیں. میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم مسلمانوں کو الرٹ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اتقوا دعوت المظلوم، کہ میرے ماننے والوں مسلمانوں خبردار دنیا میں کبھی بھی کسی انسان پر ظلم مت کرنا، کسی بھی انسان پہ ظلم مت کرنا، ولو کانا کافرن، اگرچہ وہ انسان کافر ہی کیوں نہ ہو، وہ ہندو ہی کیوں نہ ہو، وہ یہودی بدھسٹ اور جین مت ہی کیوں نہ ہو، وہ کوئی بھی دنیا میں رہنے والا انسان اللہ کا بندہ ہے، اس پہ خبردار کبھی کوئی اتیاچار مت کرنا، اسے ستانا مت، اسے رلانا مت، اسے تکلیف مت دینا. کیوں؟ فرماتے ہیں کیونکہ مظلوم کی جو بد دعا ہوتی ہے نا، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، ڈائریکٹ اس کی بد دعا اللہ کے عرش سے ٹکراتی ہے اور اللہ پھر ظالموں کو ایسی سزائیں دیتا ہے کہ انہیں دنیا میں نشان عبرت بنا کے رکھ دیتا ہے. اس لیے خبردار اللہ کی دھرتی پہ کبھی ظلم مت کرنا، کسی بھی اللہ کے بندے کو ستانا مت، اسے تکلیف مت دینا. یہ میرے حضور تعلیم دے رہے ہیں اور تم میرے حضور کو گالیاں دیتے ہو، تم میرے نبی پہ الٹی سیدھی ٹپڑی کرتے ہو اور ان کی شان میں بکواس کرتے ہو. کبھی پڑھ کر کے دیکھو میرے نبی کو، دیکھو تمہیں اللہ کے نبی نے کتنی عزتیں دی ہیں، تمہارے کتنے حقوق بیان کیے ہیں اور تمہیں کس طرح تمہارے جان مال اور عزت کو تحفظ بخشا ہے انہوں نے. پڑھ کر کے جو دیکھو نا. یہ آج جو کولکاتہ کی لڑکی کے اوپر جو اتیاچار ہوا اور اس کے ساتھ جو درندگی ہوئی، میں کہتا ہوں ایک دفعہ اسلام کے قانون کو نافذ کر کے تو دیکھو. اسلام نے بیٹیوں کو کتنی عزت دی ہے، عورتوں کو کتنا وقار دیا ہے، اور ان کی یہ آج ہمارے یہاں تو صرف نعرہ ہی رہ گیا نا، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. کیا بیٹیوں کی عزت ہے؟ منی پور میں آپ نے دیکھا نہیں کس طرح 2 بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کیا گیا، ان کو ننگا گھمایا گیا معاذ اللہ. اور میں کتنے واقعات بتاؤں. یہ تو ہمارے یہاں صرف کھوکھلا نعرہ ہی نا، لیکن حقیقت میں میرے حضور نے بیٹیوں کو عزت دی ہے. میرے حضور کی بارگاہ میں حاتم طائی کی بیٹی جب قید کر کے لائی گئی، اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، میرے حضور نے اپنی چادر رحمت اتار کر کے دے دی کہ اس بیٹی کے سر پہ یہ پہلے چادر رکھو. کسی نے کہا حضور یہ تو غیر مسلم کی بیٹی ہے. میرے حضور نے فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے مسلمان کی بیٹی ہو چاہے غیر مسلم کی بیٹی ہو. آج تم میرے حضور کی شان میں گستاخیاں کرتے ہو، میرے حضور کی شان میں تم بکواس کرتے ہو. میں کہتا ہوں کولکاتہ کی اس لڑکی کے اوپر جو درندگی ہوئی ہے، لگاؤ اسلامی قانون، ایک مرتبہ یہ سزا دو نا، اسلام والی سزا.
میں کہتا ہوں دنیا نہ کانپ اٹھے تو کہنا، کبھی بھی کسی بدماش کے اندر ذہن میں یہ خیال تک نہیں آئے گا ایسی درندگی کا. روح کانپ اٹھے گی. اسلام کہتا ہے جو کسی بیٹی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرے اسے سرے عام اتنے پتھر مارو خبیث کو کہ چیخ چیخ کر کے اس کی جان نکل جائے. یہ میرا اسلام بیٹیوں کو عزت اور تحفظ دیتا ہے، عورتوں کو تحفظ دیتا ہے. تم نے اسلام کو پڑھا کیا ہے، سمجھا کیا ہے؟ تمہارے دل میں تو بغض بھرا ہوا ہے، نفرت بھری ہوئی ہے، گند بھری ہوئی ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، میرے حضور کی ذات اقدس کے خلاف. تم نے اسلام کو پڑھا نہیں، تم نے اسلام کو ادھر ادھر صرف سنا ہے. تم نے اسلام کو صرف ادھر ادھر ٹی وی چینلوں سے سیکھا ہے، واٹس ایپ فیس بک سے سیکھا ہے اور نفرتی چنٹوؤں سے سیکھا ہے. اس لیے تمہیں اسلام سے نفرت ہے، تمہارے دل میں اسلام کا بغض ہے. کبھی آؤ نا اسلام ہم سے پڑھ کر کے دیکھو، ہم تمہیں اسلام سمجھائیں گے، ہم تمہیں اسلام بتائیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ آج ہمارے صبر کا امتحان ہو رہا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ایک مسلمان اپنے آپ پر کتنا کنٹرول کرے.